السلام علیکم۔ آخری خلیفہ عبد المجید کو 3 مارچ 1924 میں ترکی سے بے دخل کیا گیا۔ بہت سے لوگ آخری خلیفہ کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سلطان محمد بھی آخری خلیفہ تھا اور عبد المجید بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ میں اپنی آنے والی ویڈیو میں آٹومن امپائر کی پوری بلڈ لائن اور فیملی ٹری کو ایکسپلین کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہر خلیفہ کے پاس کتنا علاقہ تھا اور اس زمانے میں اور کون سی ڈائنیسٹیز تھیں، اور وہاں کوشش کروں گا کہ اس چیز کو کلیریفائی کروں۔ لیکن ابھی واپس آتے ہیں آخری خلیفہ عبد المجید پہ۔ جب 1924 میں انہیں نکالا گیا تو وہ پیرس میں شفٹ ہو گئے، اور 10 سال بعد 1932 میں اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اور شادی کس سے کی، اس کا بتانے سے پہلے آپ کو ایک اور شخصیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دنیا کا ایک مشہور میگزین ہے فوربس، جو کہ امیر ترین لوگوں کی ایک لسٹ بناتا ہے۔ فوربس میگزین نے ایک مرتبہ تاریخ کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ بنائی تھی، اور اس لسٹ میں 5واں نام ایک مسلمان حکمران کا تھا، جو کہ تاریخ کا سب سے امیر مسلمان حکمران تھا۔ اس کی دولت تقریباً آج کے 230 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ اور یہ کتنی ہے، آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی جیف بیزوس تقریباً 110 ارب ڈالر کی دولت ہے اس کے پاس۔ بل گیٹس کے پاس 100 ارب سے کم ہے، اور باقی کے جتنے بھی بلینئرز ہیں ان سب کے پاس 70 ارب ڈالر سے کم دولت ہے، اور اس مسلمان حکمران کے پاس 230 ارب ڈالر کی دولت تھی، اور وہ حکمران تھا نظام آف حیدرآباد۔ اور آخری نظام آف حیدرآباد جو کہ اس وقت دنیا کا امیر ترین انسان تھا، اس کا نام تھا عثمان علی خان۔ اور یہ کتنا امیر تھا اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ دنیا کے مشہور اور بڑے ہیروں میں ایک ہیرا ہے جس کا نام ہے جیکب ڈائمنڈ۔ نظام اپنے ٹیبل پہ اس ہیرے کو ایز اے پیپر ویٹ استعمال کرتا تھا۔ کوئین الزبتھ کی جب شادی ہوئی تو نظام نے اسے ہیروں کا ایک سیٹ گفٹ کیا تھا۔ بہت مشہور سیٹ ہے یہ، اور کوئین ابھی بھی اسے یوز کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے نظام اپنی دولت بچانے کے لیے اس وقت کی سپر پاور برطانیہ کے آگے سر بسجود ہو گیا، اور نہ صرف اپنی وفاداری کو ثابت کیا بلکہ برطانیہ کا سب سے وفادار ساتھی ہونے کا لقب بھی اسے ملا۔ اور اس نے اپنی وفاداری کیسے ثابت کی کہ ورلڈ وار 1 میں ایک پورا ایئر فورس کا اسکواڈرن اس نے برطانیہ کو گفٹ کیا۔ اس نے 2 این کلاس ڈسٹرائرز برطانیہ کی نیوی کو گفٹ کیے۔ لیکن اس سب کے باوجود جب پارٹیشننگ ہوئی تو نظام کی ریاست ختم ہو گئی، اور ساری دولت، ساری پاور سب ختم ہو گئی۔ اب واپس آتے ہیں خلیفہ کی طرف۔ 1932 میں نظام نے آخری خلیفہ کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ دیا جس کا نام عاصم جاں تھا۔ ان کی شادی پیرس میں ہوئی، اور اس شادی کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ نظام کی دولت اور خلیفہ کا سٹیٹس، جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جسے مسلم امہ دوبارہ سے خلافت کے لیے سلیکٹ کر لے، یا جن کے پیچھے مسلم امت دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ آبویسلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو 2 انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں۔ جس وقت ہم خلافت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی چیز تھی، 100 سال پہلے ختم ہو گئی تھی، اور جو بھی کیریکٹرز خلافت یا اس سے ریلیٹڈ تھے ان کو ختم ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہوگا۔ لیکن آخری خلیفہ کی یہ جو بیٹی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیتھ کب ہوئی؟ 2006 میں، یعنی آج سے صرف 16 سال پہلے۔ مسلمانوں کے آخری خلیفہ کی بیٹی کو اس دنیا سے گئے صرف 16-17 سال ہوئے ہیں، اور ان کے بچے یعنی آخری خلیفہ کے نواسے آج بھی زندہ ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ ان کا اسلامی دنیا یا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کریکٹرز آج بھی زندہ ہیں۔ یہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔